الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. معزز حاضرین، ہم لوگ بیت الخلاء سے متعلق، قضاء حاجت سے متعلق 2 دن سے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان چیزوں کا ذکر کیا جو بیت الخلاء سے پہلے کا ہے معاملہ، قضاء حاجت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ چیز بتایا میں کہ سب سے پہلے دور ہو جانا چاہیے، لوگوں سے چھپ جانا چاہیے، اور اسی طرح سے کل یہ بات آئی تھی کہ قضاء حاجت کے وقت اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی نہیں، کل یہ بات واضح ہوئی۔ ابھی مسئلہ شروع ہوتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادب ہمیں یہ بتائے ہیں کہ بیت الخلاء داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر، دایاں اور بایاں پیر، لیفٹ پیر بیت الخلاء کے اندر رکھنا یہ مستحب ہے، اور یہ ادب بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ معزز و محترم کام کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے، اور ہر غیر محترم کام کو بائیں جانب سے کرنا چاہیے۔ اب مسجد کے اندر آنا، داخل ہونا، نماز پڑھنا، یہ ایک معزز کام ہے، محترم کام ہے، اور قضاء حاجت کرنا یہ غیر محترم کام ہے۔ تو اس لیے آدمی ایسے کام کے لیے اپنا بائیں پیر بائیں جانب سے اس کی شروعات کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جب بندہ اپنا بایاں پیر رکھ کر یا بائیں جانب سے چلا گیا، بائیں جانب سے داخل ہوتے وقت یا بیت الخلاء سے داخل ہونے سے پہلے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ یہ دعا ہم یاد بھی کیے ہیں بچپن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اس پر۔ اس کی ایک وجہ میں یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ عمل کے لیے جب تک یہ چیز بچپن میں نہیں سکھائی جاتی ہے، اسی لیے ماں دیندار ہونا چاہیے، عورت دیندار ہونا چاہیے۔ ایسے بچے، گرچہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ بچے جن کو بچپن میں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی ہے، بارہا تاکید کر کر کے سکھایا گیا ہے، ان کو عادت ڈالی گئی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کو عادت ڈالنی ہے۔ کھانا کھاتے وقت کئی لوگ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا، کھا کے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا معلوم ہے، دعا بھی معلوم ہے، ادب بھی معلوم ہے، مگر بھول جاتے ہیں بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچپن میں عادت ڈالی نہیں گئی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں سب سے پہلے کہ کھانا کھاتے سمے ہو یا بیت الخلاء جاتے سمے ہو، ان آداب کا ہم ضرور خیال رکھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمارے بچوں کو عادی بنائیں۔ اس کا اثر بہت ہوئے گا زندگی میں۔ تو دعا کیا ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، دعا کیا ہے؟ پورا پروننسیشن کے ساتھ بولیے، اللہم انی من الخبث۔ اکثر لوگ یاد کیے ہیں خبثی، باقی سکون کے ساتھ یاد کیے ہیں، جزم کے ساتھ، بلکہ با کے اوپر پیش ہے،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت۔ ایک اور بھی دعا ہے، حدیث میں ایک اور دعا بھی وارد ہے، بہت ہی چھوٹی اور مختصر دعا وارد ہے۔ آپ میں سے کون بتائیں گے؟ بسم اللہ۔ نہیں، دعا بسم اللہ یہ دعا الگ ہے یا پھر اس کے ساتھ ہے؟ مل کے ہے دعا، مل کے تو شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث میں ایک دعا بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ آپ نے صحیح کہا، بسم اللہ بھی کہنا چاہیے، یہ الگ حدیث سے وارد ہے یہ بھی دعا کہ بسم اللہ بھی کہلانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اگر بسم اللہ کہیں تو اولاد آدم کے ستروں، ان کی شرمگاہوں سے اور جنوں کے آنکھوں پر پردہ حائل ہو جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ایک دعا نہیں ہے، بسم اللہ پہلے ہی کہہ لیں، بیت الخلاء میں داخل ہو کر کے نہ کہیں، بسم اللہ پہلے ہی کہہ لیں، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر اپنا بائیں پیر رکھ کر بیت الخلاء کے اندر جانا چاہیے۔ اچھا، بسم اللہ بیت الخلاء کے اندر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ بیت الخلاء کے اندر عبادات اور کلمات وغیرہ کہنا درست نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو، یہ سب محترم چیزیں وہاں پر ادا نہیں کیے جاتے۔ چلیے اب پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے، جب کہنا نہیں ہے تو اکثر و بیشتر بیت الخلاء آج کل کے ایسے ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں، ایک جانب قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے تو دوسری جانب حمام ہوتا ہے۔ اب وہاں سے فارغ ہو کر کے وضو کرنا ہے آپ کو، وضو کرنے کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ کہنا نہیں کہنا ہے؟ کہنا ہے، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں واجب ہے۔ اگر بسم اللہ بھول جائیں تو وضو کے دوران یاد آ گیا تو تب کہہ دینا چاہیے، بلکہ پیر دھل رہے ہیں، پیر دھلتے وقت یاد آ گیا تو کہہ دینا چاہیے، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب یہاں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو حمام کا علاقہ ہے، یہاں پر کہنا نہیں چاہیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی جی، باہر سے ہی نیت کر لینا ہے، یہ کیسے ہوئے گا جی؟ پہلے ہی بسم اللہ بول کر پھر قضاء حاجت کر کے پھر جو ہے وضو کر کے آنا ہے، بسم اللہ بول کر حمام کو چلے جانا ہے۔ دیکھیے عبادت جو بجا جاتے ہیں، ایک ہے لسانی عبادت، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ لسانی عبادت۔ عبادت ایک ہے قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ تو آدمی جو ہے دل میں، ہاں ایک یہ بات ہے کہ شروع میں آپ کہہ کر چلے گئے وضو کرنے سے پہلے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے وضو کر کے نکلنا ہے، اٹیچ بات ہونا ہے، تو ایسے سمے دل سے آپ بسم اللہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ادا ہو جائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال بیت الخلاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ارواء الغلیل میں ہے، اور صحیح الجامع الصغیر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں بھی یہ دعا موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ صحیح کے اندر ذکر کرنے کا مطلب ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اب معاملہ آتا ہے، داخل بھی ہو گئے، دعا بھی پڑھ لیے، جیسے ہی بیت الخلاء جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، جب قضاء حاجت کے قریب جائیں تو وہاں پر لباس اٹھائیں، یہ ادب ہے۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کئی نوجوان پہلے ہی جو ہے کپڑے نکال کر کے بھیج دیتے ہیں، ہاں تو اس طرح سے چاہے تنہائی میں ہو نہیں کرنا چاہیے۔ جب
قریب ہوں تب جو ہے اپنے لباس کو اٹھانا چاہیے۔ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث ہوتے ہیں، خبیث جن ہوا کرتے ہیں، تو اسی پناہ طلب کرتے ہوئے ہم کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ خلا کا موقع ہے، تو انسان کے لیے ستر جو ہے چھپانا، پردہ کرنا واجب ہے۔ اور ستر میں دو حصے ہیں، ایک مغلظہ ہے، ایک مخففہ۔ مغلظہ ستر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے چھپانا بہت ضروری ہے، نہ چھپانے پر آدمی گنہگار ثابت ہو جائے گا۔ مغلظہ تقریباً ناف سے لے کر کے یہ سمجھیے آگے اور پیچھے کا حصہ، اس کے اراؤنڈ حصہ جو ہے یہ مغلظہ میں آتا ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ مخففہ تقریباً ران تک مخففہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ستر بندہ جب اٹھاتا ہے تو خبیث جن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے اس دعا کو پڑھ کر کے آدمی جو ہے تنہائی میں جا رہا ہے تو ان کی خباثت سے بچ سکے، اس لیے دعا کو پڑھا گیا ہے۔ اور آدمی کا پردہ ہے، اکیلے میں بھی ہے تو پردہ ہے۔ آدمی اگر اکیلا ہو تو کیا ننگا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہیں، مومن کے ساتھ فرشتوں کا تعلق ہے، علاقات ہیں۔ تو تنہا بھی اگر ہیں، اکیلے اگر ہیں، تب بھی جو ہے اپنا لباس نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب قضاء حاجت چونکہ آدمی کا ضرورت کا وقت آ گیا تو قریب ہو کر کے اٹھانا چاہیے۔ اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے، صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قضاء ضرورت کے لیے جاتے، رفع حاجت کے لیے جاتے، فرماتے تو آپ زمین کے قریب ہو کر کے لباس کو، کپڑے کو، اپنا کپڑا اوپر کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہمیں واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الغائط فلیستتر، جو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں اس کو چاہیے کہ پردہ کریں، اس کو چاہیے کہ پردہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے لیے جب جائیں تو پردہ، اپنے لباس کو جب قریب ہو رہے ہیں تب جو ہے اپنے لباس کو اٹھانا چاہیے۔ پہلے ہی لباس نکال دینا، قضاء حاجت کے لیے جانا، یہ درست عمل نہیں ہے اور نبی کی سنت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس سلسلے میں دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ ہر میدان میں اس کی تعلیمات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا ہے تمہارے درمیان ایسا نبی آیا ہے جو سب تعلیمات، یہاں تک کہ تمہیں جو ہے بیت الخلاء کے تعلیمات سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ ہنسی مذاق کے طور پر کہا تھا، گویا یہ ایسا معاملہ ہے کہ دشمن کی زبان سے ہنسی مذاق سے کہہ رہا ہے، حق نکل رہا۔ ہاں تو حضرت سلمان فارسی بڑے فخر سے جواب دیے، کہا کہ ہاں ہمارے نبی جو ہے ہمیں بیت الخلاء کے آداب بھی سکھاتے ہیں، ہر تعلیمات سکھائیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب سکھائے ہیں۔ دایاں پیر رکھنا، بائیں پیر رکھ کر کے جانا، دعا پڑھنا، کیسے بیٹھنا، 3 پتھر لینا، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ ایسا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ جو ہمارا اسلام مذہب ہے، ہر جگہ، ہر مرحلے میں، ہر گوشے میں اس کی تعلیمات آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال ہمیں فخر محسوس کرنا ہے، اور فخر محسوس کرنے سے پہلے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت، یہ عظیم دولت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہرحال ابھی آگے جو ہے استنجا کے دوران کہاں کہاں استنجا کرنا منع ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ان چیزوں کو واضح کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اسلامی آداب اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔